جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. تو ایسا کیسا پوسیبل ہے کہ انسان نے اکنامک سے فائدہ حاصل نہ کیا ہو؟ تو یہی وجہ ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو لیکچر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے واٹ از دی بینیفٹس آف اکنامکس. اگر ہم بات کریں اکنامکس کے بینیفٹس کی، وہ تو بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، لیکن آج کے لیکچر میں جو ہم نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں وہ چند ایک پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. جس طرح ہم نے اکنامکس کے اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اکنامکس کا جو تعلق ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، ہماری ڈیلی ایکٹیویٹی سے ہم اکنامکس کو نہیں نکال سکتے. تو یہی وجہ ہے اکنامکس کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اکنامکس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا بندوبست کس طرح سے کرنا ہے، ہمیں اپنی ڈیلی لائف کو کس طرح سے گزارنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کی اگینسٹ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، ہمارے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر گھر کے اندر جو پہلا جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ گھر کا بندوبست ہوتا ہے. گھر کو کس طرح سے چلایا جائے، کس طرح سے پورے مہینے کا جو خرچ ہے وہ اس کو مینیج کیا جا سکے. یہی وجہ ہے اکنامکس ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سکھاتی ہے کہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنے ان لمیٹڈ وانٹس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے اور کس طرح سے ان کو چلایا جائے. ظاہر سی بات ہے ہر گھر کے اندر بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، گروسری کے اوپر آنے والے اخراجات ہیں، فیسز ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل ہے، اس کے علاوہ بے تحاشا قسم کے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں. لیکن اکنامکس کا جو سب سے پہلا فائدہ جو پڑھنے کا ہوتا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر چیز کے لیے ہمیں کتنے پیسوں کو رکھنا ہے، مختص کرنے ہیں اور ان کو کس طرح سے یوٹیلائز. پڑھنے کا جو دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر ملک میں ترقیاتی کام چل رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہر سال نئے ترقیاتی کام جاری کرتی ہے. تو ہم اگر اکنامکس کے لاز کو سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آیا گورنمنٹ نے جو نیا ترقیاتی کام شروع کرنے جا رہی ہے، جو شروع کیا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کا زاویہ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. اگر آپ نے اکنامکس کے لاز سمجھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، تبھی آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر جو کہ معاشی پالیسیز ہوتی ہے اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ریونیوز کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے. ریونیو جنریٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ اپناتی ہے، خاص طور پر اس میں ٹیکسیشن کا جو طریقہ ہوتا ہے، ٹیکس کا کتنا پرسنٹ ہوگا، کتنا پرسنٹ جی ایس ٹی ہوگا، جتنے بھی ٹیکسز کے جو ریٹ ہیں وہ گورنمنٹ لگا رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ٹیکس کا جو سیکٹر ہے وہ ٹوٹلی اکنامکس کے اندر آتا ہے. تو اکنامکس ہر گورنمنٹ کی ہر ملک میں ہیلپ کرتی ہے کہ کس طرح سے پیسے وہاں سے حاصل کیے جائیں، پیسے کمائے جائیں اور کس طرح سے ان پیسوں کو ان لوگوں کے اوپر دوبارہ لگایا جائے. ظاہر سی بات ہے ہر ملک کے اندر ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر پورا کام کر رہا ہے، ایجوکیشن سیکٹر کام کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں. تو اکنامکس ہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے پیسوں کو کس طرح سے ان میں یوٹیلائز بھی کیا جائے. ہاسپٹل سیکٹر کے لیے کتنا بجٹ رکھنا ہے، ایجوکیشن کے لیے کتنا بجٹ رکھنا ہے، انفراسٹرکچر کے لیے، ڈیولپمنٹس کے لیے، ڈیمز بنانے ہیں، اگر آپ نے اپنے ملک میں سڑکیں بنانی ہیں، روڈز بنانے ہیں، تو کتنا پیسہ کن چیزوں کے لیے رکھا جائے. تو یہ ہمیں اکنامکس سکھاتی ہے. اکنامکس پڑھنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اکنامکس کے ذریعے آپ اپنے ملک سے بیکورڈنس یعنی کہ غربت کا خاتمہ کرتے ہیں. ہمارے سامنے کچھ ایگزامپلز ہیں، جس میں سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے سامنے چائنا کی ہے. چائنا نے جو ترقی کی وہ بیسیکلی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو پہ عمل کرتے ہوئے بھی ہے. آج چائنا دنیا کی طاقتور ملک بننے جا رہا ہے اور کافی حد تک بن بھی چکا ہے. اس کے پیچھے اگر آپ اس کے لوجکس دیکھیں، اس کے جو لاز دیکھیں، ان کے جو کارنامے ہیں وہ دیکھیں، تو وہ سارے کے سارے اکنامکس پالیسیز ہیں. انہوں نے بہت اچھی اکنامک پالیسیز بنائی جس کی وجہ سے آج وہ ترقی کر گئے. یہی وجہ ہے کہ جو ملک آج ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں ان کی بہت بڑی وجہ اکنامکس ہوتی ہے. تو اکنامکس کے بینیفٹس میں سے ایک بہت بڑا بینیفٹ اکنامکس آپ کے ملک میں سے غربت کا خاتمہ. اکنامکس پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو، جو بھی ہمارے ملک میں ریسورسز ہوتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہر ملک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی نعمتیں رکھی ہیں. زمین ہے، اس کے علاوہ پہاڑ ہے، سمندر ہے اور بہت ساری قسم کے ہمارے پاس جو انوائرمنٹس ہوتے ہیں. اس سے کس طرح سے فائدہ حاصل کرنا ہے
अगर आपने इकोनॉमिक्स को सही तरीके से समझा होगा, इनके लॉज को पढ़ा होगा, तो आप इससे बहुत अच्छे तरीके से फायदा हासिल कर सकते हैं। हम देखते हैं जिन मुल्कों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, खासतौर पे यूरोप के वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, उनमें तरक्की की एक बहुत बड़ी वजह इकोनॉमिक्स है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज किया, उन्होंने देखा कि उनकी जो नीड है वो किस तरह से फुलफिल हो सकती है, उन्होंने अपनी जो वांट्स थी उस पर किस तरह से उनको पूरा किया और किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। यही वजह है कि इकोनॉमिक्स के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हर मुल्क अपना एक सालाना बजट पेश करता है, अगर आप उस बजट को गौर से पढ़ें तो वो सारे इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स होते हैं। इकोनॉमिक्स से सारी इसके अंदर बातें की जाती हैं, जीडीपी की बात की जाती है, जीएनपी और सारे फैक्टर्स, जितनी भी बातें उसमें की जाती है वो सारी इकोनॉमिक्स की बातें की जाती हैं। यही वजह है कि इकोनॉमिक्स हर सेक्टर के अंदर मौजूद है, हर इदारे के अंदर मौजूद है, हर कंपनीज के अंदर मौजूद है, हर घर के अंदर इकोनॉमिक्स मौजूद है। तो इकोनॉमिक्स को आप अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते।